السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک اور انٹرویو کے ساتھ، بڑے ہی انٹرسٹنگ انٹرویو کے ساتھ ہمارے دوست ڈاکٹر طاہر محمود، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس میں ہوتے ہیں، اسکول آف نیچرل سائنسز میں، ان سے آج بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر طاہر، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر طاہر، یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں سرگودا کا ایک شہر ہے بھیرا، جب ہم اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہوتے ہیں موٹر وے پہ، تو موٹر وے پہ لوکیٹ کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اور آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے؟ میری جو فرسٹ کلاس تھی وہ بھیرا سے تھی، بٹ لیٹر آن جتنی بھی کلاسز ہیں وہ اسلام آباد سے ہیں۔ اسلام آباد سے، یعنی کہ آپ نے 10th گریڈ تک کیا بھیرا میں پڑھا، یا اسکولنگ آپ کی 10th گریڈ تک اسلام آباد سے ہے؟ نہیں، جو فرسٹ کلاس تھی، فرسٹ ایئر آف اسکولنگ، وہ بھیرا سے تھی، اور پھر لائک سیکنڈ کلاس سے ٹل MSc تک وہ اسلام آباد سے۔ وہ اسلام آباد سے، یعنی کہ آپ نے 10th گریڈ بھی یہیں سے کیا اور FSc بھی یہیں سے کیا آپ نے؟ پھر FSc کون سے سبجیکٹ تھے؟ جی میٹرک میری اسلام آباد گورنمنٹ اسکول سے تھی، اور دین FSc اور BSc اسلام آباد کالج فار بوائز G63 سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو آپ؟ ایک سال آپ نے وہاں گزارا اپنے بھیرا میں، اور پھر اس کے بعد یہاں آ گئے، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی میرے فادر اسلام آباد پولیس میں ان کی جاب تھی، تو دیٹس وائی دا فیملی موو فرام بھیرا ٹو اسلام آباد۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے FSc کا بھی بتایا کہ کون سے سبجیکٹ تھے، دوبارہ اگر بتا دیجیے پلیز۔ جی FSc میں میرے پاس میتھ، اسٹیٹس اور فزکس تھا، دین BSc میں ڈبل میتھ اسٹیٹس کے ساتھ تھا، اور یہ دونوں جو ہے وہ ICB کالج سے تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے BSc کا بھی بتا دیا، اور پھر آپ نے MSc کہاں سے کی؟ MSc قائد اعظم یونیورسٹی سے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ۔ اچھا، قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ نے اسٹیٹسٹک کیا، پھر آگے سفر کیسا رہا، کیا کیا پھر آپ نے MPhil کیا؟ جی بالکل، MSc اسٹیٹسٹکس کے بعد جو ہے وہ MPhil اسٹیٹسٹکس میں ایڈمیشن لیا، بٹ ابھی شاید میں نے وہ اس کی جو فیس تھی وہ شاید پے نہیں کی تھی، 1 یا 2 دن کی کلاسز ابھی لینا سٹارٹ کی، تو ساتھ ہی میں دیر از این انسٹیٹیوٹ گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر اسلام آباد میں لوکیٹ کرتا ہے، منسٹری آف انوائرمنٹ کے ساتھ اس وقت اس کی ایفیلیشن تھی، تو وہاں میری جاب ہو گئی ایز ریسرچ فیلو۔ وہاں میں نے 1 سال سرو کیا۔ اس انسٹیٹیوٹ کا جو بیسک پرپس تھا وہ کلائمیٹک امپیکٹ کو ماڈل کرنا، اور ایون اٹ سیلف کلائمیٹ ڈیٹا کی ماڈلنگ تھی۔ اچھا ڈاکٹر طاہر، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے MSc کمپلیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے MPhil میں ایڈمیشن لے لیا، اور پھر 2-3 کلاسز آپ نے لیں، لیکن آپ اس کے بعد MPhil جوائن نہیں کیا، MPhil کنٹینیو نہیں کیا، لیکن آپ جاب کی طرف چلے گئے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ جی اوبویسلی ہائر اسٹڈیز جو ہے وہ ٹارگٹ میں تھی، بٹ اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ایک بہت بڑا کنسرن تھا، تو دیٹس وائی آئی آپٹیڈ دا جاب۔ تو یہ جاب آپ نے کتنے عرصے تک کی؟ اس جاب میں میرا رول ایک ریسرچ فیلو کا تھا، اور اٹ واز اباؤٹ دی مانیٹرنگ اینڈ ماڈلنگ دی کلائمیٹک چینجز، اینڈ مور اوور اٹس کلائمیٹک چینجز کے امپیکٹ جو ہے وہ واٹر ریسورسز اور ایگریکلچر ریسورسز پہ اسٹڈی کرنا تھا۔ یہ جاب آلموسٹ 1 ایئر کنٹینیو کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکرپشن بھی بتا دی، یہی میرا اگلا کویشچن تھا، لیکن تھینک یو۔ تو نیکسٹ پھر آپ نے کیا سوچا؟ 1 سال جاب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی بیسیکلی جاب چھوڑنے کا جو ریزن تھی وہ جاب سوئچنگ تھی، بیکاز آئی گاٹ این آفر فرام پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، اور ایز اے جونیئر سائنٹسٹ، سو آئی جوائنڈ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن دین۔ تو یہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا، آپ کو یاد ہے کہ کس سن کی بات ہے یہ؟
جی ایم ایس سی میری 2004 کی تھی, 4-5 کا مین سیشن تھا, اور دین 2006 میں میں نے جاب سوئچ کی تھی. سو اٹامک انرجی کو میں نے 2006 میں جوائن کیا تھا. اچھا, تو یہ تو کافی آپ میرا خیال ہے لکی رہے کہ جاب مل گئی, ورنہ تو آج کل ایم ایس سی کرنے کے بعد تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اینی وے, تو وہ جاب آپ نے پھر کتنا عرصہ کی؟ جی اس جاب میں بیسیکلی لائک آئی تھنک آفٹر 1 اور 1.5 ایئر کے بعد جو ہے آن ڈیوٹی مجھے ایچ ایس سی کے اسکالرشپ پہ ناروے جانے کا موقع ملا فار ہائر اسٹڈیز. اچھا, تو آپ یعنی کہ جاب آپ نے چھوڑی نہیں وہ, اور اسی میں آپ نے کنٹینیو کیا اس جاب کو, تو اسی دوران آپ کو ایک موقع ملا ہائر اسٹڈیز کا. یہی میرا کویشچن تھا آپ سے کہ پھر ایم فل تو آپ نے نہیں کیا ہوا تھا, تو وہ کیسے پھر آپ کو اسکالرشپ ملا؟ ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ تھا کیا وہ؟ جی یہ اسکالرشپ بیسیکلی ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی تھا. مین اراؤنڈ 5 ایئرز کا اسکالرشپ تھا, تو جس میں پہلے 2 ایئرز جو تھے وہ ایم ایس کے لیے, اینڈ دین لیٹر 3 ایئرز جو تھے وہ پی ایچ ڈی کے لیے تھے. اچھا, اور آپ نے اسکالرشپ بتایا کہ وہ ناروے کا آپ کو اسکالرشپ ملا تھا؟ جی ناروے کا تھا, جس میں جو میری جوائننگ تھی وہ نارویجین یونیورسٹی آف لائف سائنسز. یہ ایک چھوٹا سا سٹی ہے جو کہ اوسلو سے اراؤنڈ کوئی 30 کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہے. ویل اوسلو از اے کیپٹل آف ناروے. اچھا ڈاکٹر طاہر, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ پھر ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی, آپ کو ایک ایچ ای سی کا اسکالرشپ ملا اور آپ ناروے چلے گئے, تو آپ کو یہ اسپانسر آپ کو الاؤ کر دیا اٹامک جو ہے جہاں آپ جاب کر رہے تھے؟ جی جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ یہ جو اسکالرشپ تھا یہ اٹامک انرجی کے اینڈ سے آن ڈیوٹی تھا, تو آئی واز الاؤڈ, اینڈ ٹوگیدر ود دس پرمیشن بیسیکلی جو میرا ٹینور پی ایچ ڈی کا تھا وہ ایز اے جاب بھی کنٹینیو ہو رہا تھا. تو واپسی پہ یہی وجہ تھی کہ فوراً واپسی پہ میری ایز اے سینئر سائنٹسٹ پروموشن بھی ہو گئی. اچھا, پھر آپ نے وہاں پر پہلے ایم ایس کیا اور پھر آپ نے پی ایچ ڈی, کیونکہ وہاں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایم ایس کر لیا تو آپ کو پی ایچ ڈی جو ہے فوراً ہی مل جائے. آلدو کہ اسکالرشپ آپ کا ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی تھا, لیکن ایم ایس کرنے کے بعد شور نہیں ہوتا کہ پی ایچ ڈی کریں گے, تو وہ کیسی ٹرانزیشن رہی آپ کی؟ جی یہ بیسیکلی فرام دا فرسٹ ڈے ایچ ایس سی اس چیز کو انشور کر رہا تھا وہاں کی جو آئی ایس یو ایف تھا شاید ان کے ساتھ کہ لائک جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ ایم ایس میں ایڈمیشن نہیں دے رہے بلکہ ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دے رہے ہیں. سو اس وجہ سے لائک جو پی ایچ ڈی کی جو کنٹینیوٹی تھی اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں آیا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے سپروائزر ایم ایس میں ہی سلیکٹ کر لیا تھا یا پی ایچ ڈی میں جا کے آپ نے سلیکٹ کیا تھا؟ جی جو سپروائزر کی سلیکشن تھی وہ ایم ایس مین انیشیل سٹیجز پہ ہی ہوگی تھی. مین جو سپروائزر پی ایچ ڈی کے تھے وہی ایم ایس کے بھی سپروائزر تھے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. آپ کورس ورک کرتے رہے اور پھر آپ پی ایچ ڈی میں آئے تو انہوں نے پھر آپ کو وہاں بھی کورس ورک کیا اور سپرویژن آپ کی جو ہے وہ واضح تھی پہلے سے. تو آپ کی پی ایچ ڈی کس سبجیکٹ میں ہے؟ جی میری پی ایچ ڈی سیٹ 6 میں ہے اور اس کی لائک بیکاز وی نو کہ سیٹ 6 جو ہے اٹس اباؤٹ دا ڈیٹا, اٹس اباؤٹ دا انفارمیشن, اینڈ ویل انفارمیشن میں کم فرام ڈفرینٹ سورسز, ڈفرینٹ سبجیکٹس جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹر لنک ہو جاتے ہیں. تو مینلی اٹ واز اباؤٹ دا ماڈلنگ دا ملٹی ویریٹ ڈیٹا اسٹرکچرز, اور یو کین سے دا ڈیٹا اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ, جس میں جو ڈیٹا سیٹس ہم نے لیے وہ کچھ کیمسٹری کے ڈیٹا سیٹس تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بائیو انفارمیٹکس کے ڈیٹا سیٹس تھے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بڑا ٹیکنیکل چیزیں ہمیں میری آڈینس کو آپ نے بتائی ہیں. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اپنے سپروائزر سے, کولیبریشن کے حوالے سے کیسا ایکسپیرینس رہا ناروے میں آپ کا؟ جی اٹ واز کوائٹ ہیلتھی, ون آف دا ونڈرفل ٹائم آف مائی لائف
اٹ واز مین ان کی لائک ایز اے ہیومن انٹریکشن کہہ لیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹلیکچوئل جو لرننگ تھی ان کی طرف سے اٹ واز فنٹاسٹک. آئی انجوائڈ اے لاٹ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا اس دوران پبلیکیشن کتنی تھیں؟ ویل اس ٹائم پہ بھی جو ریکوائرمنٹ تھی اٹ واز لائک کہ آپ کو ایک امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کرنی ہے, بٹ آئی تھنک آئی گاٹ 5+1 مین 5 پبلیکیشن +1 سبمیشن. اچھا سر, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ہے پی ایچ ڈی ناروے سے کی پبلیکیشن کچھ کی, تو پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر آپ واپس آئے, پاکستان آئے یا وہیں پہ جاب کرنے کا سوچا؟ جی بالکل, بیکاز یہ ایچ ایس سی کی طرف سے فنڈڈ تھا یہ سارا وزٹ, سو دیٹس وائی پہلے دن سے یہی تھا کہ لائک پاکستان واپس آنا ہے اور سرو کرنا ہے. سو اس وجہ سے لائک 2012 میں واپسی ہوئی, اور 2012 میں جیسے ہی واپسی ہوئی تو دین آئی جوائنڈ پاکستان اٹامک انرجی اگین بیکاز آئی واز آن لیو. ٹھیک ہے, تو آپ پھر وہاں پر دوبارہ آپ نے جوائننگ دی, آپ نے بتایا کیونکہ اسکالرشپ ہے, میں بھی ایچ ایس سی کے اسکالرشپ پہ ہی وہاں گیا تھا, تو وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے 5 ایئرس سرو کرنا ہوتا ہے پاکستان میں, لیکن آپ پوسٹ ڈاک بھی کر سکتے ہیں, وہ پھر 7 ایئرس پہ چلا جاتا ہے. بٹ اینی وے, تو آپ واپس آئے, آپ نے جوائن کیا, تو پھر آپ کا آگے جو سفر رہا, آپ کیونکہ ابھی تو آپ نسٹ میں ہیں, تو وہ سفر کا تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیسے آپ نے طے کیا؟ جی, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں جاب اٹ سیلف از اے پریسٹیجیس اپارچونیٹی ٹو سرو دا نیشن اوور دیئر, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک خواہش تھی کہ لائک آئی نیڈ ٹو موو ان ٹو ایکیڈیمیا. سو ایک انڈسٹری کا ایکسپیرئنس اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یوں کہہ لیجیے کہ ایکیڈیمیا میں سرو کرنے کی خواہش, یہ دونوں چیزیں لائک مجھے نسٹ کی طرف لے کے آئی. سو آئی سرو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ٹل 2018 اینڈ دین آئی جوائنڈ نسٹ ان 2018. اچھا, تو آپ نے جب سوچا کہ آپ نے جاب کرنی ہے تو نسٹ ہی صرف اپلائی کیا تھا یا کسی اور یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا تھا؟ جی صرف نسٹ میں ہی اپلائی کیا تھا, اور آئی مین اٹ واز مائی فرسٹ ٹرائی which went successful. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے 2018 بتایا کہ آپ نے یہاں جوائن کیا, تو آپ کے اس وقت ڈیزگنیشن کیا تھا؟ جی, میں نے ایز این ایسوسیٹ پروفیسر جوائن کیا نسٹ کو, اسکول آف نیچرل سائنسز. اور ابھی آپ کا کرنٹ ڈیزگنیشن کیا ہے؟ جی, میں جسٹ لاسٹ ایئر ہی لائک آئی گاٹ پروموشن ایز اے پروفیسر. اچھا, تو بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ آپ پروفیسر پھر لاسٹ ایئر بن گئے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ریسرچ گروپ ہے اس میں ابھی کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ابھی آپ نے اور یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ آپ کا ابھی ریسرچ ایریا کوئی آپ نے سوئچ کیا ہے یا کس طرف آپ کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں اپنی ریسرچ کو؟ جی, جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ریسرچ ایریا تو مینلی لائک ڈیٹا سائنس یا ملٹی ویریٹ اسٹیٹسٹکس ہی ہے, بٹ وین اٹ کمز ٹو اپلیکیشن تو اب اس میں کچھ لائک جیو فزکس کی اپلیکیشنز بھی ایڈ کر لی ہیں, فلوئڈ میکینکس کی اپلیکیشنز کہہ لیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ فردر ایسے ایگریکلچر اور اینیمل سائنسز. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو وائڈن دا اپلیکیشن. جی, میں آڈینس کو بتاتا چلوں, ہم کیونکہ فلوئڈ میکینکس میں کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر طاہر کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے حوالے سے, تو ہم ان سے کولیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو دوسرا کویشچن تھا کہ آپ کے گروپ میں ابھی کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, ان کا تھوڑا سا بتائیے گا. جی, ابھی اراؤنڈ کوئی 18 ایم ایس اسٹوڈنٹس کو سپروائز کر چکا ہوں, اور 2 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹلی ابھی میرے ساتھ لائک کچھ 4 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں میری سپرویژن یا کو سپرویژن میں, اور 6 to 7 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایم ایس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرولڈ ہیں.
اچھا، تو یہ تو بڑا اچھا آپ کا گروپ ہے، بڑا گروپ ہے. اور آپ کا یہاں پر آپ نے لاسٹ ایئر میرا خیال ہے ایم ایس شروع کیا یا اس سے لاسٹ ایئر شروع کیا ہے؟ ایگزیکٹلی بتائیے گا. جی ایم ایس اسٹیٹسٹکس کو لانچ کیے لائک اراؤنڈ 3 ایئرز ہو گئے ہیں. لاسٹ ایئر وی گاٹ دا اپروول اور این او سی فار پی ایچ ڈی اسٹیٹسٹکس. اور اس دفعہ اس اسپرنگ میں اسپرنگ 2023 میں ہم نے پی ایچ ڈی اسٹیٹسٹکس بھی لانچ کر دی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ آڈینس دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایس اسٹیٹسٹکس کا پروگرام لانچ ہوا تو پھر اسٹوڈنٹس آنا شروع ہوئے، تو اس کے بعد ان کا سفر بہت اچھا رہا. تو کائنڈلی سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ابھی پبلیکیشنز کتنی ہیں؟ جی ابھی کوئی امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز 50+ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 پروجیکٹس ہیں جو میں ریسرچ پروجیکٹس کمپلیٹ کر چکا ہوں. تو سر بڑا اچھا لگا آپ کے پاس ایک تو 18 اسٹوڈنٹس ایم ایس اسٹوڈنٹس آپ نے پروڈیوس کیے، اور اس کے بعد پھر آپ کی پبلیکیشن بھی اچھی ہیں، اور پھر آپ کا گروپ بھی بہت بڑا ہے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کے لوگ، جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ بہت کم ہمیں لوگ ملتے ہیں، اور آج کل اس کی اپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہیں. تو ابھی کرنٹ ڈائریکشن آپ کی کہ مشین لرننگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹس کے لوگ تو اسی طرف زیادہ جا رہے ہیں، ڈیٹا سائنس، یا ابھی کرنٹ آپ کا ایریا کیا ہے ایگزیکٹ؟ جی مشین لرننگ یا ڈیٹا سائنس کہہ لیجیے، یہ بیسیکلی اسٹیٹسٹیکل میتھڈس ہیں جنہیں ہم کمپیوٹر پروگرامز کے ساتھ فردر انہیں انریچ یا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. سو آئیڈیا از کہ لائک ایون اپنی سکلز بھی، اور جو اسٹوڈنٹس ساتھ میں اٹیچ ہیں ان کی کمپیوٹنگ سکلز بیٹر کی جائیں، اور اسی ڈائریکشن میں ہی فردر اپنی ریسرچ کو بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ اٹس اے ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ، تو فردر اس کی اپلیکیشنز بھی باقی ڈفرینٹ ایریاز میں انکلوڈنگ انجینئرنگ، میڈیسن ایکسپلور کر رہے ہیں. اچھا، ابھی آپ اپنے آپ کو اسٹیٹیشین کہنا پسند کرتے ہیں یا ڈیٹا سائنٹسٹ کہنا پسند کرتے ہیں؟ کیا کہنا پسند کرتے ہیں؟ کس طرف آپ کا پروپورشن ریسرچ کا زیادہ ہے؟ ویل ایز آئی سیڈ ڈیٹا سائنٹسٹ is somehow same. The statistics and the data science degrees are same. Only the difference is the computing. So I call myself as a applied statistician and data scientist. اچھا، تھینک یو سر. تو بڑا اچھا لگا ڈاکٹر طاہر آپ سے بات کر کے. آئی ہوپ کہ آڈینس نے بھی انجوائے کیا ہوگا. تو ابھی آپ سے اگلے ولاگ میں یا اگلے انٹرویو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ڈاکٹر طاہر، اور اللہ حافظ. اوکے جی، تھینک یو. آپ نے اپارچونیٹی دی فار دا انٹریکشن. سو نائس آف یو. آئی انجوائڈ اے لاٹ. اوکے، تھینک یو ویری مچ.